پارٹ 4 آدم علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ سورہ مائدہ میں آئی ہیں یہ آیتیں ان کے بارے میں۔ 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، یعنی جو اس کے ساتھ جو جڑواں بیٹی پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب کیا ہونا تھا؟ قابیل کی شادی ہونی تھی حابیل کی بہن سے، اور حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن سے، کیونکہ ان کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کریں گے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو اس نے کہا قابیل نے کہ اسے اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے، یعنی اسے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا، کیونکہ ان کی شریعت میں اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ اجازت نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح سے جو ایک ساتھ بچے پیدا ہوں ان میں آپس میں شادی ہو۔ جو الگ الگ ولادت ہوتی تھی ان میں شادی ہوتی تھی، کراس میں، تو آدم علیہ السلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ قابیل سخت مزاج تھا۔ قابیل اپنے نیچر میں بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ حابیل نرم مزاج تھے، ادھر حابیل بہت نرم تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ جب انسان بکریاں سنبھالتا ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ بہت سخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بکریوں کو نہ مارا جا سکتا ہے نہ ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے، تو ان کے ساتھ بہت نرمی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حابیل جو تھے وہ بکریاں سنبھالتے تھے اور نرم مزاج تھے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ یعنی قابیل نے بہت ضد کی کہ مجھے اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنی ہے، تو جبکہ وہ ان کی شریعت میں منع تھا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی پھر وہ جو کہے گا وہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کر لیں گے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ یعنی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور دونوں اپنی اپنی قربانی رکھیں گے، اور جس کی قربانی میں آگ لگ جائے گی، یعنی آگ اس کو کھا لے گی، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا، اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ، کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے پیش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بھی ہمیں اچھی چیز دینی چاہیے، کیونکہ ہم وہ اس انسان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی ہم دیتے ہیں یا کچھ صدقہ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھا کریں۔ تو حابیل نے بھی سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا، لیکن قابیل اس نے سب سے ردی فصل کا حصہ دیا۔
اب آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل نے جو قربانی دی تھی اچھی قربانی دی تھی، اور حابیل صحیح بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ قابیل کا حابیل کو قتل کرنا۔ قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اب یہ سب سے پہلا گناہ جو تھا دنیا میں ہوا نافرمانی کا۔ سب سے پہلے تو قابیل نے نافرمانی کی آدم علیہ السلام کی، اور کہا کہ میں اپنی ہی ساتھ کی جڑواں بہن سے شادی کروں گا۔ پہلی نافرمانی تھی، شریعت کو نہیں ماننا۔ دوسرا، جب حابیل کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی تو حسد کرنے لگا، جیلسی ہوئی اسے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ اب وہ غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گئے۔ یہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور یہ حسد ڈالنے والا کون تھا؟ شیطان، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا، اور اب قیامت تک شیطان بہکاتا ہی رہے گا، اور اپنی پوری کوشش کرے گا کہ انسان جو آدم کی اولاد ہے وہ سب اس کے پیچھے جائیں، اور وہ سب کو لے کے جہنم میں گرے گا۔ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو پہچانو۔ وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسا دشمن جو ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو، اور جو اتنا بڑا دشمن ہو۔ سب سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ؟ سب سے بڑی دشمنی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے اپنے ساتھ۔ سب سے بڑا جو ہے وہ جو ٹریجڈی ہے انسان کی، وہ جہنم میں جانا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں جانا۔ تو جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو انسان کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ بچنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے تمہیں بچنا ہے، ورنہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں مدد کی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ شیطان کا کام ہے، شیطان ہمیں اس طرح سے پھسلا رہا ہے، شیطان ہمیں نہیں سیدھے راستے پر جانا چاہتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی ہے ہمیں، تلاوت صرف ریڈنگ کو نہیں کہتے، تلاوت سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا، سب کچھ آتا ہے اسی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روز بار 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 قرآن پڑھو۔ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ یہ سب جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ اب لاش کے ساتھ معاملہ۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی مرا نہیں تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوؤں کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی، اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ پھر پہلے کوے نے گڈھا کھودا
اور اسے دفنا دیا، یعنی جس کو مارا تھا اسے دفنا دیا اس کوے نے۔ اس سے قابیل نے بھی ایسا ہی کیا، اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور دور جا کر بس گیا۔ قابیل جیسے لوگ قابیل سے جا کر مل گئے، جو اس کی ذہنیت کے لوگ تھے وہ سب جاتے گئے، سب جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ سب جا کے قابیل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ سب قابیل سے ملتے گئے۔ اب دو الگ گروپس بن گئے، ایک اچھے لوگوں کا گروپ بن گیا اور ایک خراب لوگوں کا گروپ بن گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حابیل کا انتقال ہوا تو جو آدم علیہ السلام تھے وہ بہت غم زدہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شیس علیہ السلام دیے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے پھر شیس علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ شیس علیہ السلام کو وصیت۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا، جو کچھ بھی علم ان کے پاس تھا سب کے سب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو سکھایا۔ یہ جو شیس کی جو سپیلنگ لکھی ہے TH ہے اس کے لاسٹ میں، جو سا ہوتا ہے، جو 3 نقطوں والا سا ہوتا ہے عربک میں، اس کو اس طرح سے رومن میں لکھا جاتا ہے TH کر کے۔ جیسے حدیث جو ہوتی ہے، حدیث کو بھی HADITH لکھتے ہیں، TH کا مطلب سا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے یعنی ریٹن لاس شریعہ اتارے، اس میں سے 50 شیس علیہ السلام کو دیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 104 صحیفے اتارے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے، جو ہمیں سورہ اعلیٰ سے پتہ چلتا ہے، آخری جو اس کی آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے، اور 104 میں سے جو 50 تھے وہ شیس علیہ السلام کو دیے صحیفے۔ اس میں ریٹن لاس تھے، اللہ تعالیٰ کے شریعت تھی اس میں۔ 104 صحیفوں میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام کو دیے۔ پھلوں کی خواہش کرنا اور بیٹوں کا پھلوں کو ڈھونڈنے جانا۔ جب آدم علیہ السلام 960 ایئرز کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے، انہوں نے پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی، تو سارے بچے جو تھے، ان کے بہت سارے بچے تھے، تو سب جنگل میں بکھر گئے پھل لینے کے لیے، پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ موت کے فرشتے سے ملاقات۔ بیٹے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ یعنی وہ آسمان سے اترے تھے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موت کے فرشتے نے کہا واپس چلو، آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرشتوں کا جنت سے کفن لانا اور آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنا۔
فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا۔ یعنی وہ پہلے پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا، تو ان کو باقاعدہ ان کو جنت کا کفن دیا گیا، پھر غسل دیا گیا، خوشبو لگائی گئی اور پھر فرشتوں نے دفنایا انہیں۔ آدم علیہ السلام کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم نے یہ جو پوری سٹوری پڑھی ہے آدم علیہ السلام کی، اس کا ریفرنس قرآن میں پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک ہے، پھر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59، پھر پارہ نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 1، پھر پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 172 سے 174، پھر 189، پھر پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 10 سے 27 تک، پھر پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31، پھر پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 26 سے 50، پھر پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65، پھر پارہ نمبر 15 سورہ الکہف آیت نمبر 50، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 127 تک، پھر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 37، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 14-15، پھر پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 81، ٹوٹل 97 آیتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک الگ بک ہے جس میں یہ ساری آیتیں ہیں، اور ہم یہ ساری آیتوں کو بھی پڑھیں گے اور ان کی تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔